الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ماہ محرم کے پہلے عشرے کی مجالس میں، وہ موضوع اور عنوان ہے اسپریچول گروتھ، اسپریچول ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیجیس اویئرنیس. دونوں ہی ایسپیکٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. جب ہم اسپریچول گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے ہارٹ سے ہے، ہماری روح سے ہے اور ہمارے قلب سے ہے. اور جب ہم ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں اور ریلیجیس اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے انٹلیکٹ سے ہے، ہماری عقل سے ہے، اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ کی پاور ہے اس سے اس کا تعلق ہے. ہمیں اپنی زندگی میں عقل اور اپنے قلب اور ہارٹ دونوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہمارے ہارٹ سے ہے، ہماری روح سے ہے، اور وہ چیزیں کہ جس کا تعلق ہماری عقل سے ہے اور ہماری فکر سے ہے، ان دونوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے موضوع میں دونوں ہی ایسپیکٹس موجود ہیں، ایک اسپریچول گروتھ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، اور دوسرا ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم نے گزشتہ 2 مجالس کے اندر اسپریچول انسان کیسا ہوتا ہے، اسپریچولیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے. انسان اس میٹیریل لائف میں جب ایکسپیرینس کرتا ہے مختلف چیزوں کو تو اس مادی دنیا سے اٹھ کر وہ کسی ہائر پاور کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے جو سورسز آف اسٹرینتھ ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اس کی لائف جو ہے وہ میننگ فل ہوتی ہے، اس کی لائف جو ہے وہ پرپس فل ہوتی ہے، پرپس لیس نہیں ہوتی. اس کی لائف میں ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں ٹرانسینڈ کرتا ہے، اسینڈ کرتا ہے، ہائر لیول پر اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، اپنے لیولز اور اپنی سٹیجز کو اس میں امپروومنٹ لے کر آتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر ایک اسپریچول جرنی کا آغاز کر چکا ہوتا ہے. اسپریچول جرنی ایک انٹرنل جرنی ہے. جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ہم فزیکل جرنی کے اوپر بھی بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول جرنی ہے، جو انٹرنل جرنی ہے ہماری، اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کون سا ہوٹل مل رہا ہے، ہمیں کتنے وقت کا کیسے کھانا ملے گا، ہم فزیکلی کیسے وہاں پر کمفرٹ ہمارے لیے پرووائڈ کیا جائے گا، اسی حساب سے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. تو یہ فزیکل ایسپیکٹ ہے اور اس کے حوالے سے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسپریچول گروتھ کو بھول جائیں اور اسپریچول جرنی کو بھول جائیں اور ساری ہمارا فوکس اس بات کے اوپر ہو، اور ہم کتنے مثالیں مجھے نظر آتی ہیں کہ ہم جاتے ہیں کربلا 40 ابھی آئے گا، آپ دیکھیے گا بے تحاشا ملینز اینڈ بلینز لوگ جائیں گے،
اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بڑے پراؤڈ کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ وہ کربلا کی واک جو ہے اپنے لیے بہت افتخار اور اپنے لیے اعزاز کے ساتھ اس کو بیان کرتے کہ ہم نے جو ہے وہ کربلا کی واک کو کمپلیٹ کر لیا، ہم نے اس امپورٹنٹ ایسپیکٹ کو اکمپلش کر لیا۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ 80 میل 80 کلومیٹر اتنی لمبی واک کی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، لیکن آپ نے جو اسپریچول جرنی ہے اس میں آپ نے کیا امپروومنٹ کی ہے؟ جو آپ میں پہلے ڈیفیشنسی موجود تھی کربلا جانے سے پہلے، کیا آپ نے اس کو ایویلویٹ کیا پہلے کبھی؟ کیا آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ آپ کے اندر کمی کیا ہے، آپ کے اندر ڈیفیشنسی کیا ہے؟ اور پھر جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو اسپریچولی آپ کیسے امام حسین کے روزے پر جا کر آپ وہاں پر کمٹمنٹ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں گے آئندہ؟ کیا ہمارا کوئی پلان تھا جانے سے پہلے یا نہیں؟ کیا ہمارے کوئی گولز تھے یا نہیں تھے؟ اگر ہمارے گولز تھے تو ہم نے ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر توجہ کی ہے؟ اور اگر ہم نے گولز کو اچیو کرنے کا طریقہ بھی سمجھا ہے تو کیا ہم نے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ 3 لیولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گولز سیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ اپنے لیے بہترین گولز سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 2 سٹیجز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ان گولز کو اچیو کیسے کریں، اور دوسرا یہ کہ فرض کریں کہ آپ کا یہ گول ہے کہ آپ مورلی اور ایتھیکلی جو ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے، اور آپ جو ہے مورل، اسپریچول اور ایتھیکل ایسپیکٹ جو ہے آپ اس پر فوکس کریں گے اپنی زندگی میں۔ لیکن یہ تو میں اور آپ ہر ایک بنا سکتا ہے یہ مقصد، لیکن سوال یہ کہ میں اچیو کیسے کروں گا اس کو، اس گول کو میں کیسے حاصل کروں گا، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ اب جب میں نے یہ طے کر لیا کہ میں ان گولز کو اس طرح سے حاصل کروں گا، اس راستے پہ چلوں گا، اپنے عالم کے ساتھ کنسلٹ کروں گا، قرآن پر غور و فکر کروں گا، اپنی روش کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی دینداری کو میں تبدیل کروں گا، اور میں ایک چینج لاؤں گا اپنے اندر تاکہ میں مورلی اور ایتھیکلی اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ میرا تمام تر فوکس ان احکام جو کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آج کے بعد سے میرا فوکس صرف اس پہ نہیں ہوگا کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، میرا فوکس اس پہ نہیں ہوگا کہ مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے، کب میرا روزہ باطل ہو جائے گا اور کب میرا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ مجھے صرف اس پہ توجہ نہیں کرنی کہ حج مجھ پر کب واجب ہے اور حج کے احکام مجھے، بلکہ میری زیادہ تر توجہ اس وزڈم کی طرف ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سارا کچھ مجھ پر واجب کیا ہے۔ وہ حکمت بہت ضروری ہے کہ وہ پیچھے حکمت کیا ہے، پیچھے فلسفہ کیا ہے، پیچھے گولز کیا ہیں، پیچھے حکمت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا مجھے کہتا ہے میں نماز پڑھوں، مجھے کہتا ہے میں روزہ رکھوں، مجھے کہتا ہے کہ میں زیارات کے لیے جاؤں، مجھے کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، میں زکوٰۃ دوں، میں خمس دوں۔ یہ سارے احکامات کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ جب فلسفی کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فلسفی کا پتہ چل گیا، بلکہ اس فلسفی کو اور اس وزڈم کو آپ نے اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ان پرنسپلز کو آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہے اپنے اندر۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو ہم نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بڑے مقدس ایام ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ دن ہیں ہمارے لیے، ہمارا ٹائم بہت قیمتی بھی ہے، اور کل کے پروگرام میں، کل کے لیکچر میں، مجلس میں نے اسپریچول انسان کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بیان کی تھی کہ ایک شخص جو اسپریچول ہوتا ہے، روحانی اور معنویت کا حامل ہوتا ہے، اور وہ شخص کے جو اسپریچول نہیں ہوتا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ اسپریچول انسان جو ہے اس میں سیریسنس ہوتی ہے، اس میں سنجیدگی ہوتی ہے، اور وہ واقعاً اپنی زندگی کے بارے میں،
اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں، اپنی فیوچر کے بارے میں، وہ واقعاً سیریس ہوتا ہے، یعنی واقعاً وہ سنجیدہ ہوتا ہے. وہ صرف ان چیزوں کو ایز اے فن نہیں لیتا، ایز اے انٹرٹینمنٹ نہیں لیتا. صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے عادت ہے کسی چیز کی تو میں اس کے لیے فیلنگ آف فلفلمنٹ میرے اندر ہو، بلکہ وہ سیریسلی اپنے اسپرچول ڈیولپمنٹ پر واقعاً وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہ مورلی ایتھیکلی اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سنجیدگی، اور پھر یہ جو ایام ہیں، ہم اتنا وقت یہاں پر لگاتے ہیں، اتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہم کیا کریں کہ اپنے اس وقت کو، اپنے اس اہم جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں، اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کر سکے، ان کو ہم اپنے قلب سے ریلیٹ کر سکیں، اپنی روح سے ریلیٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے قلب سے ریلیٹ نہیں ہے، اگر تمہارے قلب پر اس کا اثر نہیں ہے، تو میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف ان کو قبول کرتا ہے جو ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ وقت جو ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت پریپیئر ہوتے ہیں، ایک ریڈینس ہمارے اندر ہوتی ہے. یعنی ماحول جب ہمیں ملتا ہے تو اس ماحول میں ہم بہت سی ایسی تبدیلیاں اپنے اندر لا سکتے ہیں کہ جو عام حالات میں ہم نہیں لا سکتے. جو اس وقت اسپریچول قوت اور پاور ہمارے پاس ہے، وہ اس وقت کسی مسلمان دنیا میں کسی کے پاس نہیں. امام حسین کی قوت ہمارے پاس ہے، آنسوؤں کی اور عزاداری کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے. تو کیا یہ سورسز اور ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا یہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری طاقت نہیں ہے؟ طاقت ہونا اور چیز ہے، اس طاقت سے کنیکٹ ہونا اور چیز ہے. ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن کیا یہ طاقت ہم استعمال بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس قوت ہے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ میں بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ تک لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو عزاداری کے حوالے سے، جو محرم الحرام میں جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں، ایک تو یہ کہ مجالس ہیں، ہم جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں علم کی، ہم جو ہے وہ عزاداری کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر. یہ ساری چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو عربی فارسی میں مراسم کہتے ہیں، جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں. یہ ریچولز جو ہیں، ان کے پیچھے ایک فلسفی موجود ہے. یہ ریچولز جو ہے یہ ایسے ہی نہیں رکھ دیے گئے، بلکہ یہ جو شاعر اللہ جن کو کہتے ہیں، شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو یاد خدا میں مبتلا کر دے، ہر وہ چیز جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل میں تازی ہو جائے، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے. لیکن اگر یہی شاعر اللہ ہمیں خدا کی یاد نہ دلائے یا خدا سے ہمیں مزید دور کر دے، تو اس کا مطلب ہے یہ شاعر اللہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے شاعر اللہ ہو سکتی ہے، وہی چیز دوسرے شخص کے لیے شاعر اللہ نہیں ہو سکتی. جبکہ دونوں افراد یہاں موجود ہیں، دونوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، دونوں مولا کے عزادار ہیں، دونوں زبان سے جو ہے اور جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم عزاداری کے لیے آئے ہیں، لیکن عملاً جو ہے کون ہے جو یاد خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. تو شاعر اللہ، یہ جو مراسم اور جو ریچولز ہمارے لیے رکھے گئے ہیں اسلام کے اندر، یہ پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف اسلام میں یہ ہوتا کہ جی آپ نے اللہ پر اعتقاد رکھنا ہے، یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو ہیو ٹو بلیو ان پروفٹ محمد، یو ہیو ٹو بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، اینڈ دین دس از یور ڈیوٹی. So then it will be very dry. It will be very difficult for us to act upon this. It will be very difficult for us to really
pay attention to this one and have ईमान and faith. तो ये जो spiritual aspect है, जो rituals हैं, so rituals are there so that we could see the manifestations of our belief system on the ground. बहुत इंपॉर्टेंट कि मैनिफेस्टेशन उसकी होनी चाहिए. जब आप अज़ादारी करते हैं तो वो एक मैनिफेस्टेशन है तौहीद की, वो मैनिफेस्टेशन है नबुव्वत की, इमामत की, और मैनिफेस्टेशन और रिचुअल जो है वो बेसिकली आपके अकायद को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं. दीज रिचुअल्स आर टू स्ट्रेंथन एंड एम्पावर योर बिलीफ सिस्टम. तो अगर ये अपने मकसद को फुलफिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि इन रिचुअल से हम सही तरह फायदा नहीं उठा रहे. तो जो भी हम अज़ादारी करते हैं उनका बराह रास्त हमारे अकायद से ताल्लुक है. सो दे आर रिलेटेड टू आवर बिलीफ सिस्टम. इफ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अज़ादारी, in other religious rituals, then they must be able to strengthen our understanding of Allah subhanahu wa ta'ala, understanding of our belief system, and then we need to have the real fear of the day of judgment in our heart. We need to have the real fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the presence of Allah subhanahu wa ta'ala in our life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा. इमाम हुसैन ने करबला में रहमत खुदा, आप कुरान पढ़ लें, इफ यू आर रिसाइटिंग कुरान, व्हाट इज द फर्स्ट वर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा खुदा जो रहमान भी है और रहीम भी है. बट वी नीड टू सी द manifestation of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on the ground. If we want to understand the mercy of Parvardigar, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we should see and we should come to Karbala. And we should see that how Imam Hussain alayhi salam was manifesting the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. How he was manifesting the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. How he was manifesting the mercy and compassion of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was showing his mercy and compassion even towards his enemies. तो ये सारी चीजें जो है इमाम हुसैन अलैहि सलाम ये हमें नजर आता है जब तक हमें embodiment of the system of ethics and morality and spirituality of Islam we see in Karbala. तो करबला जो है एक मुजस्सम तस्वीर है इस्लाम के अहकाम की, इस्लाम के निज़ाम इबादात की, इस्लाम के निज़ाम इरफान की, इस्लाम के निज़ाम मुसावात की. उस निज़ाम मुसावात को सारी जिंदगी आप कुरान में पढ़ते रहें, लेकिन अगर उसकी अमली तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, जब तक उसकी मुजस्सम तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी, जब तक आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जब तक आपकी रूह उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, आपका जहन इन्वॉल्व हो सकता है, आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपका कल्ब इन्वॉल्व नहीं हो सकता. सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा. तो हमने कल इसके ऊपर बात की कि when we are crying for Imam Hussain alayhi salam, when our eyes are tearful, it is very important for us. And we have lot of hadith, those who are crying in the way of Imam Hussain alayhi salam, for Imam Hussain alayhi salam, they will definitely go to paradise. So wajaba lahul jannah. But there is another condition. This condition is extremely important. We are always ignoring this aspect. Imam Hussain said, Ana qatilul abrar. The word abar or ibra, it means that we need to have both aspects. One is crying for Imam Hussain alayhi salam, and then the second is to get lesson for everything. So ibrat, if we are not getting lesson for everything, then it means that we are not fulfilling our duties and our responsibilities towards the incident of Karbala. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इबरत हासिल करना भी सीखें और हम दर्स हासिल करना सीखें.
One of our imams says that there are some characteristics of believers. If you are a mu'min, if you are a believer, then you must have few characteristics and you must have few qualities. One of these qualities is that one of these qualities is that you are able to get lesson from everything. You know, in our surroundings, there are so many things that we need to learn. We need to get lesson from this one. We need to go into the more deeper levels. So if we are always superficial in our life, if we are always inattentive in our life, if we are not focusing in our life to the deeper levels of our thing and whatever is happening in our surroundings, then it means we are not able to get lessons from this one. ये जो lessons होते हैं, ये जो इबरत होती है, ये जो दर्स होता है, इमाम क्या रहे हैं? क्या हमने कभी तवज्जो की? इमाम कहते हैं कि मेरा मानने वाला वो शख्स है, मोमिन वो शख्स है जो हर चीज से दर्स हासिल करता है, जो हर चीज से इबरत हासिल करता है. यानी इसका मतलब यह है कि आप यहां पर भी बैठे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स मौजूद हैं, even you can get lesson from here. Maybe some people are not going to get lesson from this one. We are getting lesson and we are learning something. We should always focus on this aspect, that what are the learnings for me in this environment, in these surroundings, whether it is the worst situation or whether it is a very favorable situation. So if I am paying attention to this aspect, so basically I am spiritually developing myself. I am purifying myself. And then this is very helpful for me in whenever I see the obstacles in my life. So I will be able to address these hurdles and obstacles in my life and I can remove them because I am always learning and learning and learning. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इबरत हासिल करना. इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बेटे को, कहते हैं बेटा मैं ऐसे महसूस करता हूं जैसे मैं अव्वले तारीख़ बशर, जब से ये इंसान इस दुनिया में आया है, ऐसे लगता है मैं इसके साथ ही पैदा हुआ था. ऐसे लगता है कि मैं उस वक्त से अब तक मैं इन सारी कौमों के साथ, तमाम मौशरों के साथ, मैं भी उनके साथ जिंदगी गुजार रहा हूं. जबकि अमीरुल मोमिनीन तो उनसे लाखों हजारों साल बाद पैदा हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके साथ पैदा हुआ हूं, उनके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है. क्यों? फरमाते हैं बेटा इसलिए कि मैंने उनसे मुताल्लिक उनके अहवाल, उनकी कंडीशंस, उनकी सिचुएशंस, उनके ऊपर मैंने गौर किया, मैंने उन पर तफक्कुर किया, मैंने उनकी अच्छी और बुरी चीजों पर मैंने फोकस किया, उनमें से अच्छी चीजों को मैंने तुम्हारे लिए इंतखाब किया और तुम्हें मैंने वो सिखाया, उसमें क्या चीज जो है वो बुरी है, क्या अच्छी है, उसको मैंने सेपरेट किया. तो मैं आज अपने आप को ऐसा फील कर रहा हूं जैसे अव्वल तारीख़ बशर से आज तक मैं भी इन कौमों के साथ जिंदा चला हूं. तो इसका मतलब यह है कि अगर if we are crying for Imam Hussain alayhi salam, what I have already mentioned in the first and second Majlis, that sometimes we are not paying attention to some very important aspects. When we talk about rewards and sawab, sawab is related to the effect of our amal. For example, if we are praying, so what will be the effect of prayer on me? Whether it is preventing me from wrongdoings or not, it is extremely important. If I am fasting, after fasting, whether I am able to become a righteous person or not, whether I am able to acquire taqwa or not, it is, and then Allah will decide that what kind of reward should be given to you. So similarly, if we are crying for Imam Hussain alayhi salam, now I am going to mention very important aspect, that if we are crying for Imam Hussain alayhi salam, then
It is not enough that we are crying and God will give us reward. But through our tearful eyes, when our eyes are overflowing with tears, then we need to have compassion and mercy in our heart. We need to become merciful person. Then we need to have compassionate and empathetical behavior and approach also. اگر ہمارے پاس compassion نہیں ہے, اگر ہمارے پاس mercy نہیں ہے, اگر ہمارے دل میں رحم نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنسو جو ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں. If we are crying for Imam Hussain alayhi salam, the crying for Imam Hussain is different from when we are crying for our own loved ones, because this is more transcendental. When we are crying for Imam Hussain alayhi salam, we are also attaching ourselves with Imam Hussain, and then with the qualities of Imam Hussain alayhi salam and the characteristics of Imam Hussain alayhi salam, then we are able to transcend ourselves. We can elevate ourselves. تو اس لیے جب ہم گریہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں مہر و محبت کا ہونا بہت ضروری. یہ نقطہ کمپیشن جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنی زندگی میں ہارڈ بیس ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو مہربان ہونا, محبت کرنا دوسرے سے, یہ جو امپیتھی اور کمپیشن ہے, یہ کیا چیز ہے بیسیکلی؟ یہ بنیادی طور پر آپ دوسرے کی فیلنگ کو محسوس کرتے ہیں. یو آر ایبل ٹو ریئلائز دا فیلنگز آف ادر پرسن. The other person who is going through very painful situation, then you are able to feel what other person is feeling. آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھتے ہیں, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے that you are not paying attention to your emotional aspect and then the aspect of feelings. Sometimes we are very feelingless people. کبھی ہمارے اندر فیلنگز نہیں ہوتی, ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا. ہم عقلی لحاظ سے بہت مضبوط ہوتے ہیں, ہم لاجیکلی بہت مضبوط ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر جو فیلنگز ہیں وہ موجود نہیں ہیں, احساسات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں, یا وہ بہت کم ہیں, جس کی وجہ سے ہم ہارش ہارٹڈ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ہارڈ ہارٹڈ ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے دوسرے کے درد کا ہم احساس نہیں کرتے, دوسرے کی مشکل کا ہم احساس نہیں کرتے. So it is extremely important when we are merciful and we are manifesting the qualities and the attributes Allah subhanahu wa ta'ala. So mercy کا کیا مطلب ہے کہ جب میں رحم دل ہوں تو دوسرے کی جو ڈیفیشنسی ہے, اگر کوئی محتاج ہے, نیڈ فل ہے, تو اس شخص کی نیڈ جو ہے اس کو برطرف کرنا یہ میری ذمہ داری ہوگی. کہ میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ دوسرا جو محتاج ہے, جس کو احتیاج ہے, جو نیڈ فل ہے, اگر میں مرسی اور رحم دلی میرے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے کی نیڈ کو جو ہے وہ میں برطرف کر سکتا ہوں. میں تھوڑی سی آج آپ کے ساتھ یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ایموشنز جو ہیں ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ایموشنز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں, اپنی فیلنگز کو ہم کس طرح سے ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں. ایک تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین امپیتھی اینڈ کمپیشن. اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین امپیتھی اینڈ کمپیشن. Empathy means that whatever you are feeling, I can also feel. If you are going through very difficult time, if it is very tough time for you, there are hardships for you, I can really imagine, I can really feel that what you are going through. But I may not help you. But if I am compassionate person, then I am also helping you. Practically I am helping you. So compassion is related to your practical help, but empathy is just like feelings. You may feel something about me. You know that I am in a difficult situation. I am in hardship. But actually, when
I am also in need of you. I am not only going through very difficult time, but I am in need of you, but you are not going to help me. It means that you may be empathetical person, but you are not compassionate. So compassion کا تعلق تو ہمیں جب ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو ہم بہتر اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتے ہیں, اپنی تربیت کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس منزل پر آتے ہیں, then we need to have another quality. So quality is how we can become compassionate person, how we can have compassion and empathy. We need to have deep listening. یہ جو deep listening ہے اور good listening ہے, یہ important ہے ہمارے لیے. اور جو poor listening ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے. جو deep listening کا مطلب یہ ہے, امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں میرا ایک دوست تھا کہ جس کو بولنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی تھی. He would prefer to keep himself silent than to speak. لیکن کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ بجائے اس کے کہ میں بولوں, بجائے اس کے کہ دوسرے کو نہ بولنے دوں, بجائے اس کے کہ میں ہمیشہ انٹرپٹ کروں دوسرے کو, امام کہتے ہیں کہ میرا یہ دوست جو ہے اس کو بولنے کا بالکل شوق نہیں تھا, اس کو سننے کا شوق تھا. تو یہ کسی کی بات کو سننا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گیونگ دس پرسن اے ویلیو, یو آر ویلیوئنگ دس پرسن. دوسرے آدمی کو ویلیو دینا اور دوسرے آدمی کو یو آر گیونگ دس میسج ٹو دس پرسن دیٹ یو وٹ ایور یو آر سیئنگ, نو وٹ از ہیپننگ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. Because if someone is speaking to you, someone is sharing his grief and sadness, so we are not very much interested to listen to this person. But actually when we have this deep listening, it means that I am not only agree whatever you are saying, but I want to really understand what you are saying. I want to really understand the deeper levels of your grief and sadness. تو جب آپ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں تو پھر آپ میں ڈیپ لسننگ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ یو آر ویری نان ججمنٹل. سو اف وی آر ناٹ نان ججمنٹل, اف وی آر آلویز ججنگ ایچ ادر, دس از ون آف دا موسٹ ڈینجرس تھنگ دیٹ وی ہیو, کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی بات کو نہیں سنتے, ہم ایک دوسرے سے انٹرپٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی اس کے اندر سب سے بڑی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو سیپریٹ آور نیڈس فرام دا نیڈس آف ادر پرسن. بیکاز اف آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو یو, I don't know what are your needs. I don't know what is your pain. I don't know what are your emotions. I don't know what are your feelings. I only know about my need. I only know about my feelings. And I don't care about whatever you are thinking. So it means what will be the deficiency in me if I am not going to have deep listening? The issue is that then I am not able to separate your needs from my needs. Your problems from my problems. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا یہ کہ اہم چیز یہ ہے کہ then I will jump to the conclusion. یہ بہت خطرناک ہے کہ آپ جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ میرے سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی بات کو نہیں سن رہا اور میں کنکلوژن کے اوپر جمپ کر رہا ہوں. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور کریں. یہ جو نان ججمنٹل اپروچ ہے, it is extremely important to understand how I can judge myself, how I can assess myself, how I can evaluate myself that I am judging someone. So there should be a criteria. So basically, if you are making feel other person embarrassed or ashamed, it means you are judging this person. اس کو ہمیشہ کے لیے آج کی میری مجلس کا ایک اہم ترین پیغام ہے یہ. اور اگر ہم نے اس کے اوپر غور کر لیا تو ہماری زندگی 180 ڈگری پہ چینج ہو سکتی ہے. ہماری بہت سے ایشوز فیملی کے اندر اور دوستوں کے اندر, معاشرے میں, ہماری کلیکٹیو لائف, ہماری سوشل لائف میں جو ایک بڑی پرابلم پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کو جج کرتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ دوسرا آپ کی بات سے امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے, اس کو ندامت, احساس شرم ہوتا ہے. جب آپ کسی کو شرم محسوس ہوتی ہے, آپ نے کوئی ایسی بات میرے سے کی
کہ جس سے میرا سر شرم سے جھک جائے، اس کا مطلب ہے آپ مجھے جو ہے وہ جج کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ جج کرتے ہیں تو میں کس پینفل لائف سے گزرتا ہوں۔ اٹ مینس دیٹ یو آر not only causing embarrassment for me, and then I am feeling embarrassed and ashamed, but you are also hurting me. When I am feeling hurt from you, it means that you are judging me. So this behavior is again very dangerous. The third thing is, when you are judging me, that you are basically conveying negative energy towards me. یہ جو منفی انرجی ہے وہ بھی ایک خطرناک چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تین چیزوں میں ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا کہ جب بھی یاد رکھیے گا آپ کسی سے whenever you are interacting with someone, we need to pay attention these three aspects. Whether I am causing embarrassment for this person, کیا اس کو شرم کا احساس ہو رہا ہے، اس کو اپنے سے جو ہے وہ بیڈ فیل کر رہا ہے اپنے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ اس کو میں ہرٹ تو نہیں کر رہا کہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ جو احساس نہیں ہوتا بیکاز وی آر فیلنگ لیس، بیکاز وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو آور ایموشنز۔ Our all majalis are related to our head, related to our thinking aspect. They are not related to our heart. They are not related to our feelings and our emotions. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں، یعنی میں practically I am saying that I am always paying attention to these aspects. When I am interacting with someone, whether they are my family members, they are my friends and my community members, I am always paying attention that if I am not hurting this person, this person جو ہے وہ embarrassment کو feel نہیں کر رہا، اور یہ کہ میں نیگیٹو انرجی اس کو نہیں دے رہا۔ کیا ہم پریکٹیکلی ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ہے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ۔ اور پھر جو شخص جج کرتا ہے کسی کو، وہ جج کیوں کرتا ہے؟ Why I am judging you? I am judging you because I don't have tolerance. Because whatever your thinking is, whatever your perspective is, whatever your culture is, whatever your social norms are, is not acceptable for me. My social norms are more important for me. My perspective is more important for me. Whatever I am thinking, this is superior than you. So why you are thinking like this? Why you have these kind of social norms? Why have you have this kind of perspective? So I am not accepting this one. اور جب یہ ہے وہ خطرناک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم دوسرے کو جج اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور we feel threatened. You are threatening me, so this is why I am reacting, and then this is why I am judging you. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم، اور آخری نقطہ اس کے بارے میں، whenever we are interacting with other people, whether they are my family members or my friends and community members, first of all, again and again, that I am not causing any embarrassment for this person. Number two, I am not hurting this person. Number three, I am not sending negative energy to this person. Number four, I am not imposing my own thinking. And fifth is also very important. I should always pay attention to some very positive points and aspects in other person to whom I am being interacted. For example, something which is related to honorable aspect, which is related to praiseworthy. یعنی آپ سے جب میں بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میں آپ کی برائیوں کو دیکھوں، آپ کے ویک پوائنٹس کو دیکھوں، آپ کی جو ہے وہ ڈیفیشنسیز کو میں ہائی لائٹ کروں، میں آپ کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو تلاش کروں آپ میں، کہ آپ کی کون سی چیز اچھی ہے، تاکہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں، تاکہ میں آپ کو سپورٹ دوں، تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔ یہ ہے وہ سوسائٹی کہ جو امام حسین بنانا چاہتے، یہ ہے وہ سوسائٹی جو ہمارے ٹیچنگز آف اہل بیت کے اندر قدم قدم پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ سب بات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ So this is related to our spiritual development.
another aspect is, again I'm going to mention, which is very important aspect. We need to really understand this one. Quran says, inna dar al akhirah la hiya al hayawan. The life of the day of judgment will be a real life. What does it mean? قرآن کیوں کہتا ہے کہ حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، اور جو یہ والی زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ this is not realistic life. So what does it mean that this life is not real? We should really understand this one. There should be a motivation for us to really ponder over and reflect on these verses, because these are principal ayat of Quran. There are very strong universal messages in these kind of verses. When Quran is saying it's not a real life, what does it mean? It means that there are a lot of assumptions in this life. There are a lot of misconceptions in this life. There are a lot of imaginations in this life. We are always living in imaginations. We are always living in assumptions. You know, assumptions are very dangerous thing. We are not allowed to assume. Guess is good. If we are guessing something, it is good. It's more close to logic. But if you are assuming something, this is not right. So our assumptions کی بیس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے بارے میں جج کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک تمہیں کسی چیز کا یقین حاصل نہ ہو جائے تم آگے مت بڑھو، رک جاؤ وہاں پر جب تک کہ تمہیں یقین اور اطمینان کی منزل پر نہ پہنچ. قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے اور میں تفصیل سے اسی جگہ پر اس کے اوپر میں ذکر کر چکا ہوں. تو ریئل لائف کا مطلب یہ ہے کہ when we are living in this world, the nature of this world is different from the nature of the life after death, the world of the day of judgment. So what is the basic difference between these two worlds? پہلا ڈفرنس یہ ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ we are living in this world with two different standards, with two different dimensions and aspects. For example, now I'm going to give one or two very important examples. So first example is, Quran is saying, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like those who are having proud and they are boasting attitude. اگر آپ یہ جو ہوتا ہے نا فخر و مباحات، یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، اردو اسپیکنگ سوسائٹی میں بے انتہا ہے. ہر چیز پہ فخر جتانا، ہر چیز پہ بوسٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بوسٹنگ ایٹیٹیوڈ کو پسند نہیں کرتا. Why Allah is saying this? He is using another word, kullu mukhtalin, because those who are having this boasting attitude, they are always imagining something. They are imagining that they are superior over other people, superior than other people. تو آپ جو ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے بڑا ہوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں؟ جب قرآن کی اس آیت پر آپ غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے امیجینیشنز ہیں، اس کا آپ کی شخصیت پر منفی اثر پڑ رہا ہے. یہ آپ کی روح کو اٹ از اسپوائلنگ اینڈ کرپٹنگ یور ہارٹ اینڈ یور سول اینڈ یو آر تھنکنگ یو آر ڈوئنگ دا بیسٹ. تو جب آپ دو معیارات کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اب دیکھیں آپ ایکچولی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں. یو آر تھنکنگ دیٹ یو آر سپیریئر. If you are superior, then it is logical that you feel proud because you are superior. تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا پھر اثر آپ کے پاس پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ آپ کی بات غلط ہے، because this is you are imagining basically. تو اس کا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے but you don't know. The second example I'm going to give you, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. So we know that we are friend of each other and we have lot of friends in this world. But we need to be very careful who is my friend, because the impact of our friends on us is very deep. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ جن کو آپ دوست سمجھتے تھے
قیامت میں وہ دشمن بن کے سامنے آئے گا. کیا مطلب اس قرآن کی آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کہ اب آپ فرض کریں کہ آپ میرے دوست ہیں، میرا ایک دوست ہے جس سے میں بہت خوش ہوں. میں جب میری دوستی ہے تو اس کا مطلب وہ میری مدد کر رہا ہے. میں جب کسی کو دوست بناتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے بینیفٹ حاصل کر رہا ہوں. تو دوستی تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ فائدہ پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا مجھ پہ؟ جو ایکچول مجھ پہ اثر ہوگا وہ اس کی دوستی کا نہیں ہوگا. جو ایکچول وہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اس کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے. یہ ہے امپورٹنٹ چیز کہ ایکچول جو اثر ہے وہ many will be manifested in the day of judgment. Actually اور پھر قرآن کہتا ہے الا المتقین. But if you are muttaqi, if you are righteous person, if you are believers, if you are mu'min, then if we are friend of each other in this world, then mu'min is always sincere with you. If we are mu'min, if I see something that you are doing wrong or something that I need to give you advice, then I am not just praising you, but I am also helping you. I am supporting you. I want your development. It is more important. So they are always truthful. They are always trustworthy. They are always sincere with you. So this friendship will also remain friendship in the day of judgment. آپ نے نوٹ کیا کہ قیامت میں بھی یہ دوستی رہے گی، کیونکہ مومن کی دوستی میں اور غیر مومن کی دوستی میں یہ فرق ہے کہ مومن آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور وہ غیر مومن جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کا. اسی طریقے سے اب جو بڑی امپورٹنٹ اگزامپل ہے ہماری، ایک وہ ہے کہ جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. مثلا I claim that I love Ali ibn Abi Talib. تو یہ کلیم جو ہے ہمارا یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتا. اب میں یہ کلیم کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے اس دنیا میں اس کا فائدہ ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی سے محبت کرنے والا ہوں، میں علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور اس کا شاید اثر بھی ہو لوگوں پہ کہ بھئی یہ جو ہے. لیکن حقیقتاً آپ کا قلب جو ہے وہ ریلیشن شپ علی سے کیسا ہے؟ جس چیز کا اثر آپ کے اوپر ہوگا وہ آپ کے کلیم کا نہیں ہوگا، آپ کے دعوے کا نہیں ہوگا، آپ کی زبان کا نہیں ہوگا، بلکہ جو آپ کا قلبی ارتباط علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوگا اس کا اثر ہوگا آپ کے اوپر. تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا. تو ہم دو معیارات کے ساتھ، دو ڈائمنشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک امیجینیشن کے ساتھ، ایک ریالٹی جو ہوتی ہے. جو اثر ہوتا ہے جس چیز کا وہ ریالٹی کا ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ جو سرفیس پہ ہو رہا ہے اس کا اثر ہو. میں جو مرضی کہتا رہوں کہ جی مجھ سے زیادہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں، مجھ سے زیادہ عزادار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اثر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اثر اس کو ہو رہا ہے جو آپ حقیقتاً ہیں، جو آپ کا قلب ہے، جو ریلیٹ کرتے ہیں، آپ اسٹیبلش کرتے ہیں ریلیشن شپ، وہ اصل چیز ہے. اور قیامت میں یہ جو رابطہ ہے، دیکھیں قیامت کے دن جو ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک میں ہوں and you, and there is a relationship between me and you. In the day of judgment, this relationship will also be manifested in the day of judgment. یہ ہے امپورٹنٹ چیز. یہ جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں، رابطہ میں نظر تو نہیں آتا میرا آپ سے ایک تعلق ہے یا نہیں ہے، آپ سے ایک تعلق ہے میرا، اس تعلق کو ہم دیکھ نہیں سکتے. It is invisible, it's not seenable in this world, but this will be manifested in the day of judgment. یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے کہ جب اسرار فاش ہو جائیں گے، آشکار ہو جائیں گے. تو یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو ریلیشن شپ ہے اس کا حقیقی اثر جو ہے ہمارے اوپر ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا. بہت سے چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اور بس آخر میں اس بات کی طرف توجہ رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ جتنی ہم جن پرنسپلز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جن اخلاقیات کی ہم بات کر رہے ہیں،
جن انسانی اور الہی جن اصولوں کی طرف ہم متوجہ ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قیام کیا، یہ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرا یہ قیام جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، میرا یہ قیام جو ہے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، میرا یہ قیام جو ہے یہ کسی اقتدار اور قدرت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی میں اصلاح کروں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں. یہی جو باتیں ہم اس وقت کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی انہی چیزوں کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا، اور اسی کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل و عیال اور اپنے بہترین اصحاب کو اسی راستے کے اندر جو ہے وہ قربان کر دیا. آج ہم ذکر کرتے ہیں کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچتے ہیں، تو تاریخ میں ہمارے بزرگ علماء بھی اس کو پڑھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر جب آپ کی سواری پہنچتی ہے تو وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے. امام حسین علیہ السلام ایک سواری چینج کرتے ہیں، دوسری چینج کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے. بہرحال جب وہ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی سرزمین ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کہ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی شخص نے کہا کہ مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس عزیزدارو، کربلا کا نام آنا تھا. امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ ہاذہ ارض و کرب و بلا، یہ کرب اور مصیبت اور بلا کی سرزمین ہے. بس عزیزدارو، فرماتے ہیں کہ ہاذہ محط رحالنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنے خیموں کو نصب کرنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بڑوں کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا. عزیزدارو، یہ آواز زینب کی کان میں بھی پہنچتی ہے. ایک مرتبہ شہزادی زینب زمین سے مٹی کو اٹھاتی ہیں اور اس کو سونگتی ہیں، اور ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا زینب تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بھیا مجھے اس مٹی میں سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی. بس عزیزدارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور ان سے آپ نے یہ زمین کا سودا کیا. نہیں چاہتے تھے کہ ایسی زمین پر جام شہادت نوش کرے جو آپ کی نہیں ہے، لیکن اس زمین کو امام حسین نے خریدنے کے بعد ان کو دوبارہ ہبہ کر دی، اور یہ کہہ کر کی کہ میں 3 شرائط کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ ہبہ کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھو، جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا، یا اس وقت تک حفاظت کرنا کہ ہمارا وارث آ کر ہماری لاشوں کو نہ دفنا دے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو اس کو رہنمائی کر دینا. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی مہمان بن کر آئے تو اس کو 3 دن تک اس کی پذیرائی کرنا. بس عزیزدارو، شاید امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہو کہ میں بھی مہمان بنا کر مجھے بلایا گیا تھا اور میرے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا گیا. عزیزدارو، جب یہ بنی اسد کے لوگ جانے لگے تو ایک دفعہ امام حسین نے کہا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. عزیزدارو، بنی اسد کی عورتیں آئیں. امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں زہرا کا لال ہوں، میں خدیجہ کا نواسا ہوں، دیکھو میں زہرا کا لال اور میں زینب کا بھائی ہوں. میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے مرد جو ہیں خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں
ہمیں دفنا دینا۔ بس یہ کہہ کر جب وہ عورتیں واپس جانے لگی تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچوں کو بھیجا، بچوں سے کہا کہ دیکھو میں اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میں اکبر کا باپ ہوں، دیکھو اگر تمہاری مائیں کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم آنا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس زمین کی خاک کو ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔